السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی اب محنتی ہیں جماعتیں ہیں، سب کی محنت نیو جنریشن پر ہے، تو کم از کم ہمیں ہماری جو نیو جنریشن ہے اسے تباہ ہونے سے بچا لیں۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے جتنے نوجوان ہیں وہ سارے کے سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ کم از کم ہم اپنی نیو جنریشن پر محنت کریں، اسے تو کم از کم خراب نہ ہونے دیں، کم از کم ان کی تو حفاظت کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، یا امیر المؤمنین، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نافرمان بیٹا ہے، میرا فرما برداری نہیں کرتا۔ تو اس لڑکے سے حضرت نے پوچھا، بھائی آپ کیوں نافرمان ہیں، آپ والدین کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا، یا امیر المؤمنین مجھے یہ بتا دیجئے بڑی معذرت کے ساتھ، کیا والدین کے حقوق ہیں اولاد پر، یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ پہلے دین اسلام میں اولاد کے حقوق ہیں، پھر والدین کے حقوق ہیں۔ انہوں نے کہا مثلا کیا حقوق ہے یا امیر المؤمنین؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ سب سے پہلے مرد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ان کی اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین، اس نے تو میرے والد نے میری ماں ہی مجوسیہ سے شادی کی ہے، بیاہ کر لے آیا ہے، اور میری ماں ہی مجوسیہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہی جو عورت ہے نا، عورت، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا مرأۃ الصالحہ۔ ایک نیک عورت، ایک دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے، اور اس میں جو بہترین نفع کی چیز ہے وہ عورت ہے، اور وہ کون سی عورت؟ نیک صالح عورت ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے تو میری والدہ ہی مجوسیہ مجھے لے کر دی ہے، پہلی زیادتی تو اس نے یہ کی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس نے مجھے کبھی انصاف ہی نہیں دیا، انہوں نے کبھی مجھے حوصلہ افزائی ہی نہیں کی، انہوں نے مجھے کبھی اچھی تعلیم ہی نہیں دی، تو آپ بتائیں میں ان کی کس طرح خدمت کروں، کیسے فرما برداری کروں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اور فرمایا کہ آپ نے پہلے نمبر پر تو آپ نے خود زیادتی کی ہے، تو اسی کا نقصان اب آپ بھگت رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بچوں کے پہلے 7 سال بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے 7 سال بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں، نہ پڑھنے کے لیے، نہ ہی کسی اور کام کے لیے۔ بچوں کو گھر میں رہنے دیں، کھیلیں کودیں ان کے ساتھ، ہم بھی اور خود ان کو بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر دوسرے جو 7 سال ہیں، 8 سال سے 14 سال تک، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ اور جو تیسرے 7 سال ہیں، ان 7 سالوں میں اولاد کے نظریات پروان چڑھتے ہیں، لہٰذا ان 7 سالوں کے اندر اولاد کی خوب پرورش کرنی چاہیے اور کڑی نظر رکھنی چاہیے ان پر، اولاد کو بے مہار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کے اندر اولاد کے نظریات بنتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انڈیا کے جتنے نوجوان ہیں ان کے یہ نظریات کیا ہو چکے ہیں؟ تباہ ہو چکے ہیں، اور سارے کے سارے نیو جنریشن جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنی نیو جنریشن کو تباہ ہونے سے بچا لیں۔ تو کم از کم جب ہمارا بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر آ جاتا ہے، اس وقت سے ہی ہم پرورش کی آغاز تو ویسے شادی سے بھی پہلے ہے کہ اچھی عورت سے بیاہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آ گیا ہے تب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عورت کا خیال کیا جائے، اگر دوائیوں کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، وہ دی جائے، اور اچھی خوراک دی جائے۔ کیوں؟ اب اس کے اندر 2 روحیں ہیں جن کو ہم نے غذا مہیا کرنی ہے، ایک تو عورت کی اپنی غذا، عورت کو غذا دینی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو بھی غذا پہنچانی ہے۔ تو اس کے لیے غذا کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اور اس سے کوئی ایسے کام نہیں کروانا چاہیے جس کی وجہ سے اس بچے کے اوپر بھی اثرات پڑیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہم نے خصوصی کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بچہ جب دنیا کے اندر آئے تو اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ویلکم کریں، نہ کہ اغیار کی تعلیمات کے مطابق ہم ویلکم کرتے ہیں، اور جو اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، توبہ توبہ، اس کے اندر جو ہم کوشش کرتے ہیں نیو یونیک نام رکھنے کی اور اس طرح کی غلط رسومات، ان سے بچیں۔ ہاں آپ اس کا ویلکم کریں لیکن اسلامی رسومات کے مطابق۔ تو اس کے لیے جب بچہ آ جائے تو دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور ایک نام مختص کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کا کوئی پکار رہا ہوتا ہے، دادے کا نام علیحدہ ہوتا ہے، دادی کا نام علیحدہ ہوتا ہے، ماں کا نام علیحدہ ہوتا ہے، باپ کا نام علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ اگر ہم 7ویں دن عقیقہ کریں، اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو عقیقہ کریں اور اس کا نام منتخب کر لیں، تو کیا ہے ایک ہی نام پک جائے گا، چاہے جائے کہ 3 4 7 مہینے تک کیا ہے دادے کا نام اور دادی کا نام اور ماں کا نام، اور تو یہ نہیں رہے گی۔ اور جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ڈراتے ہیں۔ بھئی بچوں کو ڈرانا نہیں ہے، اگر ہم بچوں کو ڈرائیں گے تو یہ کمزور دل پیدا ہوں گے، کمزور دل بن جائیں گے،
اور دوسرے نمبر پر اگر ہم صدقہ وغیرہ کرتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے کروائیں. بچے کو کوئی فقیر دروازے پر آیا ہے تو اسے کوشش کریں بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوانے کی. اور تیسرے نمبر پر بچوں کو موٹا نہ بننے دیں. اگر یہ موٹے بن گئے تو ان کو بتائیں اگر آپ موٹے بن گئے تو بیل جو ہوتا ہے جس طرح بیل ہوتا ہے ویسے آپ نظر آئیں گے. ان کو اس طرح کی مثالیں دیں کہ ان کو موٹا بننا برا لگے. ہاں کیا ہے، صحت مند ہونے چاہیے، اچھی جسامت ہونی چاہیے، فٹنگ ہونی چاہیے، وہ کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے، طاقتور ہونا چاہیے پر کمزور نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھینس نظر آئے. اور چوتھے نمبر پر جو کرنا ہے زیادہ دیر سونے بھی نہیں دینا. اگر زیادہ دیر ہمارے بچے سوئے رہے تو یہ سست بن جائیں گے. تو اپنے بچوں کو سست نہیں چست بنانا ہے. اور پانچویں نمبر پر بچوں کی تمام ضدیں پوری نہ کریں. ہاں بچوں کو آپ کا جو پیار ہے وہ پیار میں جل نہ جائیں آپ کے بچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کی ہر ضد کو پورا نہ کریں. اور چھٹے نمبر پر بچوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے گرفت کریں. ان کی توڑ پھوڑ نہ کرنے دیں. اگر بچے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو بچوں کو گرفت کریں اور انہیں پکڑیں اور انہیں منع کریں سختی کے ساتھ، خبردار جو آئندہ آپ نے توڑ پھوڑ کی. اور آٹھویں نمبر پر اگر کوئی بچے اچھا کام کرتے ہیں تو اس پر بچوں کو شاباش دینی چاہیے. نویں نمبر پر بچے اگر کوئی کام کرتے ہیں جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو ان کو حوصلہ افزائی دیں. ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، انہیں حوصلہ دیں. اور بچوں کو 9ویں نمبر پر آپ انہیں محنتی بنائیں. اور 10ویں نمبر پر بچوں کے اندر صاف اور کلیئر عادتیں ڈالیں. بچوں کو جھوٹی عادتیں بچوں کے اندر نہ آنے دیں. بچوں کو سچا بنائیں اور کہیں جتنے سچے ہیں وہ سب اچھے ہیں، جتنے اچھے ہیں سب سچے ہیں. تو بچوں کو سچا بنائیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولاد کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.